میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے مولانا غیاث احمد رشادی صاحب آج کے اس عنوان پر اپنے کچھ تاثرات پیش فرمائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممتاز علماء کرام، نظماء مدارس، حقیقت پر مبنی ایک جملہ ہم سب بارہا سنتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو یہ ضرورت ایک عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی کہ دینی مدارس میں عصری علوم ہوں، اور آج جب کہ یہ حالات پیش آ چکے ہیں اور حکومت کی جانب سے بھی مدارس میں عصری علوم کو نافذ کرنے کی بات چل رہی ہے، تو ایسی صورت میں مجلس علمیہ نے اور رابطہ مدارس اسلامیہ نے اور دینی مدارس بورڈ نے مشترکہ طور پر اپنے انتظام میں زیر اہتمام یہ جو کوشش اور کاوش کی ہے، ہم یقیناً ایم ایس کے ذمہ داران اور ملت ریسرچ فاؤنڈیشن کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں کافی محنت کی اور نصاب کو مرتب کیا. اور اس سلسلے میں جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ افراد کو پیدا کرتے رہتے ہیں، اور چنانچہ ہمارے مولانا عمر عابدین صاحب نے اور مولانا احسان صدیقی صاحب وغیرہ نے، اور ایک پینل جو اس میں تھا احباب کا، انہوں نے محنت کی اور اس کو ایک نتیجے پر پہنچایا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جیسا کہ مولانا مفتی محمد زبیر صاحب نے کہا کہ چیلنجز آئیں گے. ہر نیا کام جب وجود میں آتا ہے تو اس میں اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اشکالات بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کو کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس کی اس سلسلے میں جو اجنبیت ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہے، اچانک ختم نہیں ہوتی. انشاءاللہ آج کے 2 سال 3 سال کے بعد وہ اجنبیت بھی ختم ہو جائے گی، اور ہمارے مدارس میں عصری علوم کا جو کس کے سلسلے میں جو نصاب مرتب کیا ہے وہ انشاءاللہ نافذ ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کے لیے وسائل کا مسئلہ ہے. جیسے کہ مولانا نے کہا، مولانا محمد بانعیم صاحب نے، کہ ہمارے پرانے اور قدیم مدرسین کے لیے تنخواہوں کا مسئلہ ہے، تو اب یہ عصری علوم پڑھانے والوں کی تنخواہ کا مسئلہ. اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ عرصے سے مدارس سے تقاضا کرتا آ رہا ہے ہماری نئی فکر کے جو احباب ہیں، یہ لوگ یقیناً عرصے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ مدرسوں میں عصری علوم ہونا چاہیے. اس قسم کی فکر رکھنے والے احباب سے ایک ایک مدرس کا اسپانسرشپ لیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے یہ لوگ دیتے ہیں. مدرسوں میں ہم انگریزی پڑھا رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں، جو بھی پڑھا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم علاقائی زبان ہو جو بھی پڑھا رہے ہیں، اور یہ فکر ان کے سامنے رکھی جائے. اور ماشاءاللہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے جیب میں بہت سے ایسے احباب ہیں. آپ نظماء حضرات بخوبی سمجھ سکتے ہیں اس حقیقت کو، ان کے جیب میں ہے وہ. اور الحمدللہ یہ ہمارے علماء کا اور ہمارے نظماء مدارس کی زندہ کرامت ہے. اور ضرور آپ اس سلسلے میں کوشش کریں گے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. شروع میں ہر نیا کام مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے. بہت قابل مبارکباد ہیں مجلس علمیہ کے ذمہ داران بھی، رابطہ مدارس سے اسلامیہ کے ذمہ داران بھی، دینی مدارس بورڈ کے ذمہ داران بھی، کہ وقت کی ضرورت تھی اور اس کام کو اٹھایا ہے، اور ماشاءاللہ سے نصاب مرتب بھی ہو گیا ہے. تو الحمدللہ ہمارے سامنے نوالا حاضر ہے، اور انشاءاللہ ہمارے مدارس کے ذمہ داران، یہ جو ہمارے مدارس کے ذمہ داران یہاں آئے ہیں، ان کا یہاں بکثرت آنا خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ سے صرف آندھرا اور تلنگانہ سے نہیں بلکہ کرناٹک سے بھی لوگ آئے، اور تمل ناڈو سے بھی ماشاءاللہ یہاں احباب آئے ہیں، اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے. انشاءاللہ اس میں ہم سب کو کامیابی ملے گی. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا جمال الوجود بذكر الإله